بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 35 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 7 احرف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف کی مثالیں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 7 احرف کی مراد میں علماء کے 4 اقوال پڑھے تھے۔ پہلا قول یہ تھا کہ 7 حروف سے مراد 7 زبانیں ہیں۔ دوسرا قول یہ تھا کہ 7 حروف سے مراد 7 لغات ہیں۔ تیسرا قول یہ تھا کہ 7 حروف سے مراد 7 اصناف ہیں، اور چوتھا قول یہ تھا کہ 7 حروف سے مراد ایک کلمہ ہے اور ایک ہی معنی میں مختلف الفاظ کی 7 صورتیں مراد ہیں۔ اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے 5واں قول ذکر کیا ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف مراد ہے۔ تو اس پر آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ اسماء کا افراد و تذکیر اور ان کی فروع کے اعتبار سے اختلاف مراد ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہاں جو اماناتہم کا لفظ ہے، جو کلمہ ہے اماناتہم کا، یہ مفرد اور جمع دونوں طریقوں پر پڑھا گیا ہے، دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ تو پہلی مثال اس کی یہ ہے کہ اسماء کا افراد و تذکیر اور ان کی فروع یعنی تثنیہ، جمع اور تانیث میں اختلاف مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7 باتوں میں سے کہ مضارع، ماضی اور امر کے افعال کی گردانوں میں جو اختلاف ہے وہ مراد ہے۔ اس کی مثال جیسے ربنا باعد بین اسفارنا، یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں درازی کر دے۔ یہاں پر لفظ ربنا جو ہے اس کو منادہ ہونے کی بنا پر منصوب پڑھا جاتا ہے، اور لفظ باعد جو ہے یہ فعل امر ہے، اور ایک قرات یہ بھی ہے کہ ربنا باعدا۔ یہاں تو ربنا باعد بین اسفارنا ہے عام جو قرات ہے، لیکن ایک قرات ربنا باعدا بھی ہے، یعنی ربنا مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، اور باعدا جو ہے یہ فعل ماضی مضاعف العین ہو کر یہ خبر بنے گا مبتدا کے لیے، ربنا کے لیے۔ تو ایک اس کے اندر یہ بھی مراد ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہے کہ مضارع، ماضی اور امر کے افعال کی گردانوں میں اختلاف مراد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 7 حروف سے مراد بدلیت کا اختلاف مراد ہے، خواہ وہ حروف کو حروف کے ساتھ بدل کر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت کو جو ہے وہ زا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، کیف ننشزها، اور نون کے فتحہ اور را کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی کیف ننشروها، ہم اس کو کس طرح ترکیب دے دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کیف ننشروها بھی پڑھا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کالعہن المنفوش۔ یہ جو ہے وہ لفظ کو لفظ کے ساتھ بدل کر جو ہے وہ اختلاف کی مثال ہے، یعنی کالعہن المنفوش۔ ایک تو قرات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو پہاڑ ہیں وہ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ جو سورہ القاریہ کی آیت ہے اس میں جو احوال قیامت کا ذکر ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالعہن المنفوش۔ تو یہاں پر ایک قرات جو ہے وہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے وہ کالصوف المنفوش بھی ہے۔ تو یہاں پر کالعہن کی بجائے صوف جو ہے وہ ذکر کر دیے، یعنی ایک لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح وطلح منضود، اس میں وطلع منضود بھی ہے،
یعنی ایک حرف کو جو ہے وہ دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیا گیا. تو یہ تیسری جو ہے وہ بات ہے کہ 7 احرف سے مراد جو ہے وہ بدلیت کا اختلاف مراد ہے. نمبر 4 7 احرف سے مراد تقدیم و تاخیر کا اختلاف مراد ہے. اب وہ تقدیم و تاخیر یا تو حرف میں ہوگا جیسے کہ افلم ییأس، ایک قرات افلم یأیس بھی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے وہ افلم یأیس ہے. اور یا یہ اختلاف کلمے میں ہوگا جیسے فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہاں پہلے کو مبنی بر فاعل اور دوسرے کو مبنی بر مفعول پڑھا گیا ہے. اور ایک قرات اس کے برعکس بھی ہے فیقتلون ویقتلون، یہ ایک قرات بھی ہے، یعنی کلمہ کو جو ہے وہ بدل دیا، کلمہ کے اندر اختلاف ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. نمبر 5، بات یہ ہے 7 احرف سے مراد وجوہ اعراب کا اختلاف مراد ہے. ما ھذا بشرا، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یعنی یہ انسان نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق ما ھذا بشرن کی بجائے بشرن ہے، رفع کے ساتھ ہے. اور اسی طرح 6 بات یہ ہے کہ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف مراد ہے. 7 احرف سے مراد الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف ہے. وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی قسم ہے جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اب یہاں پر ایک قرات جو ہے وہ ما خلقہ کے بغیر الذکر والانثى بھی ہے. تو یہ 6 بات ہے کہ 7 باتوں میں سے کہ 7 احرف سے مراد وہ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف مراد ہے. احرف کی مراد میں جو 7واں قول ہے وہ ہے لہجوں کا اختلاف، یعنی 7 احرف سے مراد جو ہے وہ لہجوں کا اختلاف مراد ہے. یعنی تفخیم، ترقیق، امالہ، اظہار اور ادغام وغیرہ میں اختلاف مراد ہے. اور یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں سے ایک امالہ اور عدم امالہ کا اختلاف ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل اتاک حدیث موسیٰ کے اندر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کے اندر یہ امالہ اور عدم امالہ کا اختلاف موجود ہے. یہ جو قول ہے کہ لہجوں کا اختلاف مراد ہے، اس آخری قول کو امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور باقی علماء کا بھی یہی مسلک ہے. اس میں ابن قتیبہ ہے، ابن جزری ہے اور ابن طیب رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا مسلک بھی اس کے قریب ہے. اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ان کی تفسیر ہے مناہل العرفان، اس میں انہوں نے اسی قول کو لیا ہے اور پھر کئی دلائل سے جو ہے وہ اس کو ثابت کیا ہے یا اس کو تقویت پہنچائی ہے. کئی دلائل بھی وہاں انہوں نے ذکر کیے ہیں. ان المراد بالاحرف السبعة الاختلاف في امور 7، اختلاف الاسماء افرادا وتذكيرا وفروعهما، مثاله قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فكلمة اماناتهم قرئ بالجمع والافراد. الاختلاف في تصريف الافعال من مضارع وماض وامر، مثاله قوله تعالى ربنا باعد بين اسفارنا، قرئ بنصب لفظ ربنا على انه منادى، وبلفظ باعد فعل امر، وقرئ ربنا بعد برفع رب على انه مبتدا، وبلفظ باعد فعلا ماضيا مضاعف العين جملته خبر. 7واں قول 7 احرف کی مراد میں یہ ہے 5واں قول 7 احرف کی مراد میں یہ ہے کہ 7 حروف سے مراد جو ہے وہ 7 باتوں میں اختلاف مراد ہے. اب وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ اسماء کا افراد و تذکیر اور ان دونوں کی فروع یعنی کہ تثنیہ، جمع، تانیث کے اعتبار سے اختلاف. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. چنانچہ اماناتہم کا جو کلمہ ہے اس کو جمع اور مفرد دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. الاختلاف فی تصریف الافعال. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ مضارع، ماضی اور امر کے افعال کی گردانوں میں اختلاف. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا باعد بین اسفارنا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں درازی پیدا کر دے.
یہاں لفظ ربنا جو ہے اس کو منادہ ہونے کی بنا پر منصوب اور لفظ باعد کو فعل امر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور ایک قرات جو ہے وہ ربنا بعد بھی ہے، اس میں ربنا مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا اور بعد فعل ماضی مضاعف العین خبر ہے، جملتہ پورا جملہ خبر بن جائے گا۔ الاختلاف بالابدال سواء كان ابدال حرف بحرف كقوله تعالى وانظر الى العظام كيف ننشزها قرئ بالزاء وبالراء مع فتح النون، وقوله سبحانه وطلح منضود قرئ وطلع فلا فرق في هذا بين الاسم والفعل او ابدال لفظ بلفظ كقوله سبحانه كالعهن المنفوش قرأ ابن مسعود كالصوف المنفوش۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدلیت کا اختلاف مراد ہے، خواہ وہ حروف کو حروف کے ساتھ بدل کر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دے دیتے ہیں۔ اس آیت کو زا کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور نون کے فتحہ اور را کے ساتھ بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وطلح منضود، اس کو وطلعم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی کہ عین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس اختلاف میں اسم اور فعل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ او ابدال لفظ بلفظ، یا پھر وہ اختلاف لفظ کو لفظ کے ساتھ بدل کر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کالعہن المنفوش، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کالصوف المنفوش بھی پڑھا ہے۔ اختلاف بالتقدیم والتاخیر اما فی حرف كقوله تعالی افلم ییأس قرئ افلم یأیس، واما فی الکلمة نحو فیقتلون ویقتلون قرئ بالبناء للفاعل فی الاول وللمفعول فی الثانی، وقرئ بالعکس وقوله سبحانه وجاءت سکرۃ الموت بالحق قرئ وجاءت سکرۃ الحق بالموت۔ اور ایک اختلاف جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کا اختلاف مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر کا اختلاف مراد ہے۔ یہ اختلاف یا تو حرف میں ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان افلم ییأس ہے، اس کو افلم یأیس بھی پڑھا گیا ہے، ایک قرات اس میں افلم یأیس کی ہے، یا پھر یہ اختلاف کلمے میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیقتلون ویقتلون، اس کو جو ہے وہ پہلے کو مبنی بر فاعل اور دوسرے کو مبنی بر مفعول ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مبنی بر مفعول پڑھا گیا ہے، وقرئ بالعکس، اور ایک قرات اس کے برعکس ہے، یعنی کہ پہلے کو مبنی بر مفعول اور دوسرے کو مبنی بر فاعل۔ وقوله سبحانہ وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وجاء سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی آ پہنچی، اس کے اندر ایک قرات وجاءت سکرۃ الحق بالموت بھی ہے۔ اختلاف وجوہ الاعراب، ایک قول یہ ہے کہ وجوہ اعراب کا اختلاف مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما هذا بشرا قرأ ابن مسعود بالرفع وقوله سبحانه ذو العرش المجيد برفع المجيد على انه نعت كلمة ذو وجرها على انها صفة العرش۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، اللہ تعالیٰ کا فرمان ما هذا بشرا، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات رفع کے ساتھ یعنی بشرن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذو العرش المجید جو ہے عرش کا مالک عظمت والا ہے، المجید کا جو لفظ ہے یہ ذو کی صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، ذو العرش المجید، یہ مجید جو ہے یہ ذو کی صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، اور العرش کی صفت ہونے کی بنا پر مجرور بھی پڑھا گیا ہے۔ الاختلاف بالزیادة والنقص كقوله تعالی وما خلق الذکر والانثى قرئ والذکر والانثى بحذف ما خلق، اور ایک قول یہ ہے کہ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف مراد ہے سبع احرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ایک قرات الذکر والانثى بھی ہے ما خلقہ کے بغیر، یعنی ما خلقہ کے حذف کے ساتھ۔ آخری اور ساتواں قول یہ ہے کہ اختلاف اللہجات بالتفخیم والترقیق والامالۃ والاظہار والادغام وهو کثیر، ومنها الامالۃ وعدمها فی مثل قوله تعالی هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ 7 حروف سے مراد لہجوں کا اختلاف ہے، یعنی تفخیم، ترقیق، امالہ، اظہار اور ادغام وغیرہ میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جو ہے قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں سے ایک امالہ اور عدم امالہ کا اختلاف ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد حل اتاک حدیث موسیٰ کے اندر موجود ہے۔ کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے. وهذا الرأي الأخير قد ذهب إليه الرازي وقاربه كل القرب مذهب ابن قتيبة وابن الجزري وابن الطيب وقد أخذ به الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان وأيده ببعض الأدلة. یہ جو رائے ہے آخری قول ہے، اس قول کو یعنی جو پانچواں قول ہے کہ 7 حروف سے مراد 7 باتیں ہیں، اس کو امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. ابن قتیبہ اور ابن جزری اور ابن طیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یا ابن طیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی کے قریب مسلک اختیار کیا ہے. اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مناہل العرفان کے اندر اس قول کو لیا ہے اور کئی دلائل سے اس کو تقویت دی ہے. وَأَيَّدَهُ بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ، اور کئی دلائل سے اس کو تقویت دی ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے احرف کی مراد میں علماء کے قول 7 حروف سے مراد 7 باتوں میں اختلاف ہے. وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں، ان کی کیا مثالیں ہیں، اس کی تفصیل آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. افلم ییأس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کیا ہے؟ نمبر 2 الفاظ کی کمی بیشی کی مثال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.